الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج 19 ذی الحج ہے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ وہ دن ہے جن دنوں کے اندر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ میرے دوستو، آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ 63 سال ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو پہلے خلیفہ ہوئے ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو خلیفہ ہوئے، امیر المؤمنین ہوئے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو خلیفہ ہوئے، امیر المؤمنین ہوئے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے مشہور خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور قریش وہ خاندان ہے جس سے آپ علیہ السلام تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان تھا، عثمان بن عفان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے میں چوتھے شخص ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے صرف 3 آدمی نے اسلام قبول کیا تھا، اور چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ آپ علیہ السلام نے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ اور صحابہ کرام نے اسلام کے لیے جو 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک تو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور دوسری مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں ہجرتوں میں تھے۔ پہلی ہجرت کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، اور دوسری ہجرت کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مال دیا تھا، دولت دی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت تھی کہ وہ اس مال کو، دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بہت پسند کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، 61 سالی کا زمانہ ہے، دور ہے۔ آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام سے، تمام مسلمانوں سے اپیل کی کہ گرمی کا زمانہ ہے، 61 سالی ہے، اور آگے ظالموں سے، آگے مشرکوں سے لڑنے کے لیے جانا ہے، 61 سالی کا زمانہ ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے حسب توفیق ہر ایک مسلمان گھر سے کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر آئے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا واقعہ تو مشہور ہے، آپ تمام نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا آدھا سامان لایا۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 5 کلو سونا اسلام کے لیے وقف کیا تھا، مجاہدین کے لیے وقف کیا تھا۔ اور جب پھر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، مسلمانوں کو پانی کی کمی ہونے لگی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیسوں سے، اپنی دولت سے ایک کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کو ایک فیروز نامی آدمی نے ان پر حملہ کیا، اور نماز کی حالت میں ان پر حملہ کیا۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ان پر خنجر سے حملہ کیا اور ان کو زخمی کر دیا۔ اور جب دوسرے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ شاید اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بچیں گے، تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دے، امیر مقرر کر دے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 آدمی کا ذکر فرمایا، جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور فرمایا کہ یہ 6 آدمی مل کر لوگوں سے صلاح و مشورہ لینے کے بعد کسی ایک کو مسلمانوں کا امیر مقرر کر دے، مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دے۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے تو بعد میں ان تمام نے مل کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس کام کو دیکھیں، آپ تمام لوگوں سے صلاح و مشورہ لیں، لوگوں سے صلاح لیں، مشورہ لیں کہ وہ کس کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں، کس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک ہر ایک گھر کے اندر جاتے رہے، صحابہ کرام کے پاس جاتے رہے اور ان سے صلاح لیتے رہے، مشورہ لیتے رہے۔ بالآخر 3 دن تمام مسلمانوں کے مشورے سے، تمام صحابہ کرام سے صلاح لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کر دیا، خلیفہ مقرر کر دیا۔ اور محرم کی پہلی تاریخ کو سن 24 ہجری کو صبح کے وقت مسجد نبوی کے اندر نماز فجر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہونے کا اعلان ہوا۔ تمام مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنا امیر مان لیا۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر منتخب ہو گئے، خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا۔
اور اپنی خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اگر میں ان کو ذکر کروں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ میرے دوستو، ایران جتنا بڑا ملک ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فتح ہوا ہے اور اسلامی حکومت کے اندر آیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلتی رہی، چند سال گزر گئے، آخر کچھ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، بغاوت کرنا شروع کر دیا، جن میں سب سے بڑا منافق عبداللہ بن سبا تھا۔ وہ اسلام کے خلاف بغاوت کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرتا تھا۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور منبر کے اوپر بیٹھے، ابھی خطبہ ہی شروع کرنا تھا تو وہ ظالم پہلے ہی سازش کر کے آئے تھے۔ دو تین آدمی مجمع کے اندر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے عثمان، آپ نیچے بیٹھ جائیے، آپ خطبہ نہیں دے سکتے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تو مسجد نبوی ہے، یہاں پر زور سے بات کرنا منع ہے، آپ یہاں پر شور کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو۔ بالآخر لوگوں نے نہیں مانا اور ایک ظالم آدمی نزدیک گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو آتا تھا، خطبے کی جو سوٹی تھی، وہ ان سے چھینی اور اس کو بیچ سے توڑ دیا۔ اور پھر کچھ مسلمان اٹھے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، وہ پہلے ہی یہ میٹنگ کر کے آئے تھے، بہت سارے مل کر آئے تھے اور ساتھ میں انہوں نے پتھر لائے تھے اور پتھر برسانا شروع کر دیا۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ مخلصین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھایا اور گھر لے گئے، لیکن ان ظالموں نے گھر لے جانے کے بعد بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تقریباً 900 آدمی کا یہ دستہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں، کہ اگر آپ نے خلافت کو نہیں چھوڑا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ اپنی خلافت کو چھوڑ دیں، آپ خلافت کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ تو آگے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میں کام نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا ہے، ان اللہ مکمسک قمیصا فلا تدعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خلافت کی قمیص پہنائیں گے، خلافت کا تاج پہنائیں گے، لیکن آپ اس کے بعد اس کو اتارنا نہیں، اس لیے میں اس خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چند دن کے بعد چند صحابہ کرام نے ہمت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور ان سے بات کرنے لگے اور کہنے لگے، اے عثمان، آپ کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہے، اگر آپ حکم دیں اور بحیثیت آپ امیر المؤمنین حکم دیں کہ ان تمام باغیوں کو قتل کر دیا جائے تو ان تمام باغیوں کی بوٹی مدینہ کے اندر نظر نہیں آئے گی، اگر آپ ہم کو حکم دے دیں۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا ہے کہ عثمان، ایک وقت آئے گا کہ تم ایک مصیبت کے اندر، تم کو ایک آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا تو تم مدینہ کے اندر قتال کا حکم نہیں دینا، اس لیے میں قتال کا حکم نہیں دے سکتا۔ بالآخر وہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ایک دن نماز عصر کے بعد
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی جن کا نام نائلہ تھا ان کو بلایا اور کہا کہ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے عثمان، ہم تینوں آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آ جائیے، افطر عندنا، ہمارے ساتھ افطار کر لیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ شاید میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کھولا اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ وہاں سے ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کو بند کر دیا تھا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر پانی کے رہے ہیں، صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور دل کو سکون ملتا تھا۔ تو عصر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور پہلے پارے کے آخری صفحے کی اس آیت پر پہنچے اور پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب اس آیت پر پہنچے، یہ آیت پڑھ رہے تھے، تو ایک دیوار سے ایک ظالم آیا جس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک لاٹھی تھی۔ اس نے آتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور سر پر وہ لاٹھی ماری، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پھٹ گیا اور سر سے خون نکلنے لگا، اور وہ خون نکل کر قرآن پاک کے اس صفحے پر گر گیا، اس آیت پر گر گیا جو وہ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہاں پر ان کی بیوی نائلہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان ظالموں نے ان پر بھی حملہ کیا اور جس کے اندر ان کا ہاتھ کٹ گیا اور انگلیاں کٹ گئی۔ بالآخر اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ 2 دن تک حضرت عثمان غنی یوں ہی اسی جگہ پر پڑے رہے، کیونکہ باہر سے ظالموں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، محاصرہ کر لیا تھا۔ 2 دن کے بعد کچھ اصحاب رسول نے ہمت کی اور اندر گئے اور جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چارپائی پر رکھا، اور پھر ایک صحابی نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع کے آخری حصے میں آپ کو دفن کیا۔ اور جب آپ کے جنازے کو جنت البقیع کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ ظالم اس وقت بھی جنازے کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے۔ بالآخر جنت البقیع کے اندر آپ کو دفنایا گیا، اور دفنانے کے بعد صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ قبر کے اوپر بھی پہرا دیا جائے، کہ ہو سکتا ہے یہ ظالم ضد کی وجہ سے، ہو سکتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو قبر سے بھی نکال سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کچھ آدمی کو متعین کیا کہ آپ اس وقت قبر کا پہرا کرو تاکہ یہ ظالم قبر کے پاس نہ آ سکے۔ اس کے بعد حضرت وہ تمام کے تمام صحابہ کرام وہاں سے واپس آ گئے۔ میرے دوستو، اگر ہم غور کریں کہ کسی کی شہادت کی گواہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نماز پڑھاتے پڑھاتے محراب کے اندر قتل کیا گیا تھا، ان کی شہادت کی گواہی محراب رسول دے گا، اور کچھ صحابہ کرام کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جن کی شہادت کی گواہی خود اللہ کا قرآن دے گا، کیونکہ جب ان کو شہید کیا گیا تو اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کھلا ہوا تھا۔ جب ظالم نے ان پر حملہ کیا اور سر پر وہ لاٹھی ماری، ان کا سر پھٹ گیا اور سر سے خون نکلا، اور وہ خون قرآن پر گر گیا، اور وہ قرآن جس صفحے پر وہ خون گرا تھا آج بھی وہ قرآن غالباً انگلینڈ کے اندر موجود ہے، اور اس صفحے پر وہ خون بھی ویسا کا ویسا لگا ہوا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جو دور ہے وہ 12 سال ہے۔ 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے ہیں، امیر المؤمنین رہے ہیں۔
آپ کی خلافت کے جو شروع کے 6 سال ہیں اور مسلمانوں کی ترقی کے ساتھ رہے ہیں، فتوحات کے ساتھ رہے ہیں، ان 6 سالوں کے اندر بہت ترقی ہوئی ہے، بہت فتح ہوئی ہے، بڑے بڑے ملک اسلامی حکومت کے اندر آئے ہیں، لیکن جو آخر کے 6 سال ہیں ان 6 سالوں کے اندر جو مسلمان تھے آپسی جھگڑے کے اندر مبتلا ہو گئے اور ترقی رک گئی، اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ یہ سارا کا سارا بوجھ اس بڑے منافق کے گلے میں ہے جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے ہی یہ ساری کہانی بنائی تھی، اس نے ہی یہ سارا کا سارا مشورہ دے دیا تھا، اس نے ہی سارا یہ کام کروایا تھا، جس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی جنگیں آئی، بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر ڈالا۔ میرے دوستو، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ۔ اگر آج کے مسلمان نوجوانوں سے سیرت کے بارے میں پوچھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے، صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے، تو بہت کم مسلمان نوجوانوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اکثر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کس طریقے سے گزاری، صحابہ کرام نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو ہماری سیرت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، صحابہ کرام کی جو سیرت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔